انزلا فکلا من جیفۃ ھذا الحمار، فرمایا اترو یہاں پر اور اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ اتنا بڑا ہونا حضور پہ جاری فرمایا اترو اس گدھے میں، یہ ایک مرا ہوا گدھا ہے، گوشت کھاؤ اس کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاکلو، تو اور کھا سکتا ہے آقا؟ گدھا اگر زندہ بھی ہو اسے ذبح بھی کیا جائے تو حلال نہیں، یہ تو مرا ہوا ہے، جسم پورا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے نا
مرد کے معاملے اور ہوتے ہیں، خاتون کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ خاتون سرکار کی بارگاہ میں آئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں حاملہ ہوں اور یہ حمل زنا کا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرپرست کو بلایا اور بلا کر فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے گھر رکھو اور اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا تم نے، اس کی شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، جو شریعت کی حد ہے وہ لگے گی، لیکن تم نے اس کو تانا نہیں مارنا ہے، اس کا نہیں دکھانا، اس کو مارنا نہیں ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی اس خاتون کو سرکار کے ہاتھوں میں لایا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دی اسے رجم کیا جائے، رجم کر دیا گیا۔ اب سرکار نے فرمایا اے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے صفیں باندھ لی، جرم بہت بڑا تھا لیکن توبہ میں سچائی تھی۔ حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، صفیں درست ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصلی علیہ وقد صدق، آقا اس نے زنا کیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور آپ نہ پڑھائیں، ہم پڑھ لیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں جب اور کوئی نہیں جانتا، مخلوق میں جو کوئی اور نہیں جانتا، یہ رب کی عطائیں مصطفیٰ پر ہے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم، فرمایا صحابہ نے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو ہمیں سب کو مغفرت۔ کون عورت ہے جو اپنا گناہ کا اظہار کرتی ہے؟ اگر اس کی توبہ بانٹی جائے تو اللہ سب کو معاف فرما دے، کتنی سچی توبہ کی ہے۔ میرے بھائیوں کبھی ہمارے دل میں بھی یہ بات آئی ہے، یہ بات سفید ہو گئی، زندگی گزر گئی، کیسے کیسے بھیانک جرم کیے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ کاش ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، کہاں جائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لیتے ہیں، وہ تو جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، لیکن سچے دل سے آج دیکھیں موت کا پتہ نہیں چلتا، ایک لمحہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، پتہ نہیں چلا، ایک لمحے میں موت کے ہوش میں کوئی پتہ نہیں، ہم کب چلے جائیں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہوتا ہے یار مرنے سے پہلے سچی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لو۔ چلو کسی اور کے سامنے تو ہم نے معافی نہیں مانگی، ہمارے اندر اکڑ ہی پڑی ہے، غرور ہی پڑا ہے، تو کب پوری پڑا ہے؟ رب کی بارگاہ میں تو معافی مانگ لو، اس کو منہ نہیں دکھانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک جنازہ لایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا صلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه رجل فاضل، بس میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار آپ کو جنازہ ہے۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، حضور یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، ساری زندگی خطاؤں میں گزری ہے، آقا اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روح سے نظر کیا صحابہ کی طرف، دیکھو کتنی پیاری عادت تربیت ہے مصطفیٰ کریم کی، آج کسی میں چھوٹی سی غلطی ہو تو ہم بات کا مذکر بنا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں اور اس کی ایپ گروانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح سے نظر کیا صحابہ کی طرف اور فرمایا ہر رہا ہوا ہے منکم علی اعمال الاسلام، فرمایا صحابہ جمع غفیر ہے، بہت سارے صحابہ موجود ہیں، حضور فرمائے صحابہ تم سب میں کوئی ایک بندہ ایسا جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں نے ان کو جن کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے ان کو زندگی میں کوئی ایک عمل اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو، میں کوئی ایک بندہ ہے ساری زندگی میں ان کو کوئی ایک اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے صحابہ کے، سارے خاموش ہیں، یا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ نہیں، آقا نہیں، ہم نے کبھی اس کو ایک عمل کرتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیچھے سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ہمارا ہمیں، یا رسول اللہ نعم حرس علیہ فی سبیل اللہ، آقا جی میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کا ایک عمل دیکھا ہے، جب مجاہدین کے لشکر بندے رات کا وقت تھا، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، یہ بندہ قریب سے گزر رہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا مجاہدوں تم سو جاؤ، آج رات میں پہلا دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ یا رسول اللہ ایک رات صرف اس نے لشکر
اور دوسرا کسی کی چگلی نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو. کوئی بڑا سے بڑا گنہگار ہے، اس کا وقت معاملہ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے، رب جانے، تو کیوں پنگے لے رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے اعمال کو دیکھ کے کیسا ہو، اپنے اعمال کو غور کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شیخ صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے.